اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ دل کا یقین یہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایسا سرمایہ ہے کہ ہر وقت انسان اس کو کر سکتا ہے۔ آنکھ کی ایک ایک دیکھنا یہ ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین کے مخلوقات سے مل کر وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ انسان کے ایک عمل پر کریں گے۔ انسان کا ایک ایک دیکھنا، ایک ایک بول جو اس کی زبان سے نکلے، اور ہاتھ کا استعمال اور پاؤں کا چلنا، یہ اتنے قیمتی اعمال ہیں کہ ساتوں زمین اور آسمان یہ مخلوقات اس سے وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ اعمال پر کر کے دکھلائیں گے۔ پہلے انبیاء اور قوموں کے قصے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا کہ سارے کے سارے انسان نقصان اور گھاٹے میں ہیں، اور نقصان اور گھاٹے سے نکلنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کو پہچانا اور اللہ کی ذات پر یقین کیا۔ لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ ہے سب سے بڑے علم والا کلمہ، اور یہی کلمہ ہے اللہ کی معرفت والا کلمہ، اور یہی کلمہ ہے کہ اس کلمے کے یقین سے انسان کی زندگی خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ کلمہ اخلاص ہے، اور یہی کلمہ تقویٰ ہے کہ انسان کی زندگی پاکیزہ اور گناہوں کے نحوستوں، سیاہی اور بدبو سے پاک، اور ایمان اور اعمال کے نور سے روشن اور خوشبودار انسان کی زندگی بنتی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو کامیابی دینے کے لیے مخلوقات اور ظاہر کی چیزوں کا محتاج نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دینے کے لیے انسان کو وہ اعمال جن پر کامیابی ملتی ہے، ان کے اعضاء سب کو برابر دی۔ اور سب سے پہلی بات وہ دل کا یقین کا ایمان، اور اس کی جگہ انسان کا دل ہے، اور انسان کے اعضاء کہ ان کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ اسی لیے ایمان کے بعد نماز جیسی عبادت دی گئی کہ نماز میں انسان اپنے سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ یہ 10 منٹ کا، 12 منٹ کا، 15 منٹ کا ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں سارے اعضاء یہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ دل بھی اللہ کے حکم کے پابند، کہ ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ جیسے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ ایک وجدان ہے جو ایمان کی قوت سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ ایک نوجوان صحابی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کر رہے ہیں کہ یا حارثہ تم نے صبح کیسے کی؟ آج کل یہ سوال کیا جائے تو جس سے سوال کیا جائے گا وہ سمجھ جائے گا کہ سوال کرنے والا میری صحت کے بارے میں اور میری نوکری کے بارے میں، گھر اور چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا، اسی کے مطابق جواب دے گا۔ لیکن یہ سوال کرنے والے اللہ کے رسول ہیں، اور سامنے حضور کے صحابی ہیں، اور ماحول ایمان اور اعمال والا بنا ہوا ہے، تو سوال کا منشا بھی وہی اور جواب بھی اس کے مطابق۔ تو حضور نے کوئی صحت اور گھر میں کھانا پینا اور چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، بلکہ حقیقی کامیابی کا مدار جو ہے دل کا یقین اور اعمال۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول جو پوچھ رہے ہیں آپ میرے ایمان اور اعمال کے بارے میں، تو میں بتا رہا ہوں کہ سچے پکے ایمان کے ساتھ میں نے صبح کی ہے۔ سب سے بڑی دولت میرے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لکل قول حقیقتا فما حقیقت قولک، ہر دعویٰ کی کوئی دلیل ہوتی ہے، یہ دعویٰ تو بہت اچھا ہے اور بہت بڑا دعویٰ ہے، تمہارے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگے کأنی اری الی عرش ربی بارزا، میں تو ایسے وقت گزارتا ہوں گویا اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ منظر غائب ہی نہیں ہوتا، یہ دھیان غائب ہی نہیں ہوتا،
اسی کے لیے اللہ کا ذکر دیا گیا ہے، صبح شام کی دعائیں دی گئی ہیں۔ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو کہ انسان اپنے بندہ ہونے کو اور اللہ کے الہ اور معبود ہونے کو اور سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میری سن رہے ہیں، ہر وقت انسان اس کا استحضار رکھے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے اور یہ اونچا درجہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، کم از کم یہ دھیان تو رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے تو انسان غافل نہ ہو۔ تو یہ ہے وہ سرمایہ ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حضرات انبیاء کرام کو علم دے کر قوموں کی طرف بھیجا اور اپنے احکام اور دین دے کر قوموں کی طرف بھیجا، لیکن اس دین پر چلانے کے لیے سب سے پہلے حضرات انبیاء کرام انہوں نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر اللہ کی پہچان کروائی۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ معرفت ہے، اس میں اللہ کی پہچان، ساری چیزوں کے تعارف کے لیے مثبت جملہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، فلاں کارخانے کی بنی ہوئی ہے، اس کا فلاں فائدہ ہے۔ لیکن اللہ کی معرفت والا کلمہ اس کے لیے سب چیزوں کی نفی، کہ چیونٹی سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک، ریت کے ذروں سے لے کر ساتوں آسمان اور عرش معلیٰ تک، کوئی چیز، یہ سب مخلوق ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں سے کوئی اس قابل نہیں کہ انسان اس کے سامنے جھکے، اس کا یقین دل میں رکھے، اس کی عبادت کرے۔ انسان اتنا عظیم یہ جو ہے مرتبہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا کہ اس کا جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ بنیادی کلمہ ہے، اسی کی دعوت انبیاء کرام علم لے کر آئے۔ علم کس چیز کا؟ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ اللہ کی منشا کو پہچاننا، اور اللہ نے جو اعضاء دیے ہیں، ان اعضاء کے استعمال کا طریقہ اللہ نے کیا بتلایا، آنکھ کو کیسے استعمال کرنا، کون سا دیکھنا اللہ کو پسند ہے، کون سا دیکھنا اللہ کو ناپسند ہے، کون سی زبان کا بول اللہ کو پسند ہے، کون سا زبان کا بول اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کی پسند تو جنت سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، اس لیے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بہتر چیز ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اعضاء کے استعمال کے لیے وہ احکام دیے جو اللہ کو پسند، وہ بولنا جو اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے ایک بول کی وجہ سے انسان نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک ذرا، ایک ہاتھ کے قریب اس کا اور جہنم کے درمیان فاصلہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اس حال پر مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ایک وہ کلمہ ایمان کہہ دیتا ہے تو اس انسان کے ایک کلمے کی وجہ سے جہنم سے بچا کر اس کو جنت والا بنا دیا جاتا ہے۔ کیا قیمت ہے انسان کے اس عمل کی، اس کے ایک بول کی، کیا قیمت ہے انسان کے ایک قدم کی، کیا قیمت ہے ساتوں زمین اور جو ہے آسمان اور اس کی ساری مخلوقات سب مل کر وہ نہیں کر سکتے جو اللہ انسان کے دل کے یقین، دل کا یقین ایک عمل ہے، اور انسان اس کی زبان اور ہاتھ اور آنکھ اور سننے کے عمل سے اللہ جو کر کے دکھلائیں گے، ساتوں زمین اور آسمان مل کر وہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو بہت قیمتی سرمایہ دیا ہے۔ اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، باہر کے ساتھ نہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ نیتوں کا اثر پڑتا ہے۔ ہماری کتابوں میں قصہ لکھا ہے، ایک بادشاہ اپنے فوجیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے نکلا، ذرا دور نکل گیا، بیابان میں پہنچ گیا، وقت زیادہ گزر گیا، سورج اوپر چڑھ گیا، گرمی، اور گھوڑے کی پر سواری تو بہت مشقت والا سفر ہوتا ہے، اس کو بہت پیاس لگی۔ اب بادشاہ ہے اور حشم و قدم اور فوج ساتھ ہے، بادشاہ کو پیاس لگی تو ایک باغ نظر آیا، تو باغ میں چلا گیا۔ ایمان کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے،
مالی اور مالک سب ایمان والے تھے، فضائیں ایمان والی تھی کیونکہ محنت ہوئی تھی، بہت سارے قصے ہیں۔ تو بادشاہ جب پہنچا تو مالی ہے اور باغ ہے انار کا، تو اس نے دیکھا کچھ مسافر لوگ ہیں اور ذرا اچھی حیت والے ہیں، وہ بادشاہ کو جانتے ہیں، جنگل کا رہنے باغ میں رہنے والا اور شہر سے دور رہنے والا، اس کو کیا پتہ کون ہے، بھائی معزز مہمان ہے، انہوں نے کہا بھائی ہمیں کچھ پلاؤ، پیاس لگ رہی ہے۔ تو اس نے ایک، یہ قصہ ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اس نے ایک انار توڑا اور انار توڑ کر اس کو 2 حصے کیا اور ایک حصے کو جو نچوڑا پورا گلاس بھر گیا، بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے پیا تو بہت میٹھا، مٹھاس وہ تو اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ان چیزوں کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، اور آدھے جو ہے اس سے آدھے انار کے حصے سے پورا گلاس بھر گیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، میرے ملک میں اتنا زبردست باغ اور اس باغ کا ایسا انار، اس کا ایسا رس، اور اس باغ والے کی کمائی کتنی زیادہ ہوگی، اور ہم نے اس پر ٹیکس نہیں لگایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اب پہنچوں گا شہر میں اور وہاں پر پھر یہ حکم نافذ کروں گا کہ اس باغ پر اتنا ٹیکس لگایا جائے، اتنا مال وہ بیت المال میں جمع کیا جائے، خزانے میں جمع کیا جائے۔ بادشاہ کو وہ انار کا جو رس تھا وہ بہت اچھا لگا، بہت میٹھا تھا، لیکن پیاس زیادہ تھی تو پیاس پوری طرح بجھی نہیں۔ اس نے کہا بھائی ایک اور جو ہے گلاس ہمیں دو۔ اس نے ایک انار توڑا اور پہلے تو آدھے حصے میں پورا گلاس بھر گیا تھا، اور پھر اس نے آدھا حصہ نچوڑا تو آدھا گلاس بھی نہیں ہوا، پورا حصہ جو ہے انار نچوڑا تو پھر بھی پورا گلاس نہیں بھرا۔ تو اب بادشاہ کیا کہتا ہے، کیا بات ہے، تمہیں تجربہ نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، پہلا انار تم نے کس شاخ سے توڑا، کس درخت سے توڑا، اس سے آدھے گلاس سے پانی وہ آدھے انار سے گلاس بھر گیا، اور اب پورا۔ تو یہ ایسا ایمان والا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، کہ معزز مہمان۔ بات دراصل یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے بادشاہ وقت کی نیت میں فرق آ گیا ہے، جس کا اثر یہ پڑا ہے۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات، انسان تمہاری نیتوں کا اثر ان ساری چیزوں پہ پڑتا ہے۔ تو بادشاہ کو احساس ہوا کہ اس کو پتہ نہیں کہ میں بادشاہ ہوں اور میں نے دل میں کیا نیت کی ہے اس کو پتہ نہیں، لیکن اللہ نے فراست اس کو ایسی دی ہے۔ تو بادشاہ نے پھر اپنی نیت کو بدلا اور اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کیا، اے اللہ میں ایسا نہیں کروں گا، کہ اچھا اب لے کر آؤ۔ تو پھر آدھے انار کے حصے سے پھر گلاس بھر گیا۔ تو یہ انسان کی دل کا عمل، نیت، اس کا یہ اثر پڑتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں، ایمان کی دعوت چل رہی ہے، سب سے بڑا عمل ہے اور سب سے بڑی قربانی والا یہ عمل ہے، تربیت والا عمل ہے، صحابہ کر رہے ہیں۔ ہجرت کا حکم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا، صحابہ کا ہجرت فرمانا کتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا اللہ کو اپنے اصلی وطن کو دین کے لیے چھڑوانا پسند ہے، اس لیے مجھے بھی مکہ میں پیدا کیا اور یہاں حالات ایسے پیش آئے کہ مجھے مکہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ اللہ کے ہاں کون سی ذات تھی کہ جن کو اپنی جائے پیدائش اور جن کو اپنے اصلی وطن میں باقی رکھا جاتا اور ان سے ہجرت نہ کرائی جاتی، جبکہ وطن بھی وہ اللہ کا شہر مکہ ہے اور اس میں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اسماعیل علیہ السلام سے بنوایا گیا، لیکن دین کے لیے گھر چھوڑنا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ فرمایا لولا الہجرۃ لکنت رجلا من الانصار، اللہ کو اپنے وطن کو دین کے لیے قربان کرنا یہ پسند نہ ہوتا تو میں انصار مدینہ میں سے پیدا ہوتا، وہ میری قدر کرتے، وہی میرا جائے پیدائش ہوتا، وہی میری جوانی کے گزرنے کا وطن ہوتا، اور مجھے دنیا سے جانا وہ بھی مدینہ منورہ میں۔ لیکن اپنے وطن کو چھوڑنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں یہ پیدا کیا، 53 سال مکہ میں گزرے، 40 سال نبوت سے پہلے کے کتنے پیارے سال تھے وہ، کیا آپ
آپ کی شان تھی ہر ایک کی زبان پر، کیونکہ آپ کی جیسے سورج نکلنے سے پہلے روشنی شروع ہو جاتی ہے، ابھی سورج کی کرن نکلی نہیں ہے لیکن باہر جو ہے روشنی ہو گئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت ساری چیزیں ظاہر ہوئی۔ آپ کی پیدائش پر جو فارسیوں مجوسیوں کا جو ہے وہ آتش قدہ تھا، جو آگ کی عبادت کرتے تھے، 1000 سال سے انہوں نے آگ کو بجھنے نہیں دیا، وہ ایک دم بجھ گیا۔ اور بادشاہوں کے محلات میں جو ہے جنبش آئی، زلزلہ آیا اور ان کے کنگرے گر پڑے۔ اور اسی طرح جب وحی شروع ہوئی، جنات کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور نبوت کے ملنے پر یہ ہے بہت زمانے میں انقلاب آیا۔ تو بہرحال حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک محنت دے کر بھیجا، ایک دین دے کر بھیجا، ایک کلمہ دے کر بھیجا، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جیسے شروع میں عرض کیا گیا رہا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن محنتوں سے نکالا تھا، آج امت دوبارہ ان محنتوں کی طرف لوٹ گئی، اور جس محنت پر ڈالا تھا آج امت وہ اس محنت کو بھول گئی، اور جو سب سے قیمتی سرمایہ انسان کے پاس تھا آج وہ بے قیمت بن گیا ہے، اور جو بے قیمت مخلوقات تھی انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت آ گئی ہے۔ ساتوں زمین اور آسمان انسان کے ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتے، تو محنت نہ ہونے کی وجہ سے اور ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اعمال کی قیمت نہیں رہی، اور ساتوں زمین اور آسمان کی قیمت ہوگی۔ ساتوں زمین اور آسمان مل کر اس سے وہ نہیں ہو سکتا جو مسلمان کی ایک دعا سے ہوگا، جو مسلمان کی ایک نماز سے ہوگا، جو مسلمان کے ایک دعوت والے عمل سے ہوگا۔ یہ اعمال کی اتنی قیمت ہے، اس لیے کہتے ہیں کامیابی کی مایا انسان کے اپنے اندر ہے، دل کے یقین کا ٹھیک ہونا اور اعضاء کے استعمال کا ٹھیک ہونا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، نہ اللہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو دیکھتے ہیں، اس میں تمہارا اختیار نہیں تو تمہارا کوئی کمال بھی نہیں، کمال بھی نہیں تو اس میں تمہارا کوئی مرتبہ بھی نہیں۔ نہ تمہاری شکلوں صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ مالوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا نظام چلنے کے لیے، سب کے سب بادشاہ بن جائیں تو نظام کیسے چلے گا؟ ہمارے اردو میں کہاوت ہے تو راجا میں رانی تو کون بھرے گا پانی؟ پانی بھرنے کے لیے تو کوئی غریب صدقہ ہونا چاہیے، جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ پانی کھینچے، پانی لائے، اس سے اس کی کمائی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو کامیابی کی جو جس میں کامیابی نہیں وہ کم اور زیادہ دی ہے، لیکن کامیابی کے جو اسباب ہیں وہ اللہ نے سب کو برابر دی، دل سب کو دیا۔ انا عند ظن عبدی بی، اے میرے بندے تمہارے دل میں جو یقین اور ایمان ہے اس تمہارے گمان کے مطابق میں تمہارے لیے کائنات میں کروں گا۔ انا عند ظن عبدی بی، جیسا تمہارا یقین ہوگا ویسے ہی میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی پوری فوج اور پوری قوم حتیٰ کہ ماں باپ اور نمرود بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اور رسیوں میں باندھ کر منجنیق میں بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ نیچے جو آگ کا جو ہے وہ انبار ہے اس کے بیچ میں گرے۔ انسان گرائیں گے تو شروع ہی میں نکل سکتے ہیں، لیکن بیچ میں گریں گے نکلتے نکلتے ختم ہو جائیں گے۔ ان کی یہ تدبیر اللہ فرماتے ہیں ایک طرف انسان تدبیر کر رہے ہیں اور ایک اللہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب پر غالب ہے، اور اللہ کی تدبیر کا موافق اور نافع ہونا انسان کے یقین کے ساتھ ہے۔ فرشتے آ گئے، اے ابراہیم اللہ کا حاجہ، ہماری کوئی ضرورت ہے، ہم آپ کی کوئی مدد کریں؟ اب کہتے تو ہیں کہ بھئی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا صحیح، تنکا بھی ہاتھ میں آ جائے اس سے انسان کچھ نہ کچھ ڈوبنے سے بچ سکتا ہے، لیکن ایمان والا یہ نہیں کہہ سکتا، ایمان والے کو تنکے کا سہارا نہیں، ایمان والے کو اللہ کا سہارا۔ اب فرشتے آ گئے ہیں لیکن فرشتوں سے مدد نہیں مانگی، کہا اللہ نے اگر تمہیں حکم دیا ہے تو یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے، اس کو پورا کرو، میرا پوچھتے ہو تو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے کون کافی ہے؟ آخری جملہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اللہ نے کیا کر کے دکھلایا؟ یہ نہیں کہ ہوا چلائی اور آگ کو اڑا دیا، آگ ہے ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام بچ گئے، بارش برسا دی اور آگ بجھ گئی، ایسا نہیں کیا۔
اللہ نے اپنی قدرت کا وہ مظاہرہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور بالکل آگ کے بیچ میں آئے اور ان کے جسم کا ایک بال اور کپڑے کا ایک دھاگا اللہ نے جلنے نہیں دیا، بلکہ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے میری آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور ٹھنڈی بھی سلامتی والی ہو جا۔ کہ 40 دن آگ میں رہنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام تو یعنی آزر جو وزیر تھا نمرود کا، ان کے بیٹے تھے اور شاہی محلات میں زندگی گزاری تھی، تو بڑی آرام دہ زندگی تھی۔ پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ راحت آپ کو کہاں پہنچی ہے؟ کہ وہ 40 دن جو آگ میں اللہ نے مجھے راحت دی، اللہ میرے رب نے قدرت والے نے، وہ 40 دن کی راحت مجھے اور جگہوں پر نصیب نہیں ہوئی۔ تو بھائی کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حسبی اللہ۔ اس لیے سب سے قیمتی سرمایہ انسان کا اللہ کی ذات پر یقین۔ انا عند ظن عبدی بی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، تو سفر جو ہوتا تھا وہ دعوت دینے کے لیے، اگلے لوگ کافر ہوتے تھے، اچھا ہمارے معبودوں کو کی نفی کی جا رہی ہے، ہمارے باپ دادا کے طریقوں کو غلط کہا جا رہا ہے، حالانکہ انسان کا اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کو پوجنا یہ انسان کی کتنی نادانی اور کتنے پاگل پن اور یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اور انسانوں کے بنائے ہوئے ایسے طریقے جن میں ان کا مفاد ہے، ہر طاقتور کا مفاد ہے کہ کمزور کو جو ہے کھینچو اور اس کو نچوڑو اور اس سے کام لو، تو اللہ کے دین کے مقابلے میں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے واپس، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک درخت ہے زیادہ سایہ دار، وہ ذرا الگ سے ہے، باقی درخت جو ہیں مختلف پھیلے ہوئے منتشر ہیں، اور کیونکہ گرمی کا وقت تھا تو وہ سایہ دار درخت حضور کے لیے انہوں نے الگ کر دیا، حضور نے وہاں آرام کیا، باقی صحابہ دوسرے درختوں میں۔ جنہوں نے دیکھا ہے یہ حجاز مقدس اور وہاں کے علاقوں کو تو وہ زیادہ سمجھتے ہیں، وہاں ہماری طرح بہت زیادہ سایہ دار گھنے درخت ہوتے نہیں، زیادہ سے زیادہ کیکر کے درخت ہوتے ہیں یا اور چھوٹے چھوٹے پتوں والے، تو وہ ایک درخت اس کے نیچے حضور الگ جو ہے سوئے ہوئے ہیں، باقی صحابہ الگ۔ تو ایک اعرابی گزرا، اس نے کہا اچھا یہ تو مسلمانوں کی فوج ہے، یہ تو وہی ہیں کہ جنہوں نے ہم عربوں اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جس کے ہمارے باپ خیر۔ دادا عبادت کرتے آئے۔ اور پھر دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے الگ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے، اس نے کہا واہ، مجھے تو آج ایسا کارنامہ کرنے کا موقع ملا ہے کہ اس کے نیچے دھوم مچ جائے گی اور سارا عرب میری تعریف کرے گا۔ تو وہ اپنے دل میں سوچ کر آگے بڑھا اور بڑے آرام سے آگے بڑھ کر اس نے تلوار کو اتارا جو لٹکی ہوئی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سونتا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس منظر یہ ہے، لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ کیوں بھائی؟ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ یہ ہے کہ ایمان کی وہ حالت کہ انسان پر یہ سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی اطمینان والی چیز ہے۔ حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے دلوں پہ محنت کر کے اللہ کی ذات کا یقین دل میں پیدا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور تلوار سر پہ ہے، لیکن اطمینان ہے کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اور اس نے اپنے گمان کے مطابق تلوار سونت کر من یمنعک منی، اے عظیم ہستی بتائیے آج آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے کہا اللہ، کہ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اس پر اتنا روب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور ایسے کانپے کہ تلوار گر گئی۔ حالانکہ اس وقت اس کو محفوظ بڑی مضبوطی سے تلوار پکڑنا چاہیے تھا۔ وہی اللہ کا وعدہ کہ جیسے تمہارا گمان ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے لی اور آپ تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس کے پاس تو کچھ بھی بات جو ہے جواب نہیں ہے۔ کہا کن خیر آخرین، بس جس کے ہاتھ میں تلوار ہے معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے، آپ بہترین پکڑنے والے ہو جائیے۔ تو
اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور دعوت والا جذبہ اور ہمدردی کہ یہ تو میرے مارنے کے لیے اس نے تلوار اٹھائی تھی اور اتنا بڑا جرم یہ کر رہا تھا، لیکن حضور کے دل میں کہ یہ کلمہ پڑھ کر جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اللہ کے رسول نے کلمہ پیش کیا اور کوئی زبردستی نہیں، اچھا تم کلمہ نہیں پڑھتے تو ابھی میں تمہیں بتلاتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ٹھیک کرتا نہیں، کہ اس لیے کوئی مجبوری نہیں ہے کا کلمہ پڑھ لو، کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ لیکن وہ جو ہے وہاں سے گیا اور کہا جئتکم من عند خیر الناس، اتنا اخلاق والا آدمی اور معاف کرنے والا ایسا کوئی ہو نہیں سکتا کہ میں کیا کرنا چاہ رہا تھا اور نے کیا کیا۔ تو بہرحال وہی اس یقین اور ایمان جیسے انسان کا گمان ہوگا اللہ ویسے معاملہ فرمائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کافر کھوج لگاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، غار کے سامنے ایک چٹان ہے، اس چٹان تک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی جھک کر دیکھے گا تو دیکھ لے، وہاں تک پہنچ گئے لیکن جھک کر کوئی دیکھے گا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، لیکن حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، میں اللہ کا رسول ہوں، تم میرے صحابی ہو، اللہ کے دین پر چلنے والے ہو، کیا گمان ہے تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تو ان کو یعنی وہیں سے وہ کہنے لگے لو یہ تو مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، اور روایت میں آتا ہے کبوتری نے انڈے دیے ہوئے، لیکن یہ ہو یا نہ ہو اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا بھئی یہاں تو وہ ہے نہیں، چلو واپس چلو، اور اللہ نے اپنے نبی کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ ہے سب سے قیمتی سرمایہ دل کا یقین، کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور اعضاء کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ اب زبان کا بول ہے، کان کا سننا ہے، ہاتھوں کا لین دین ہے، پاؤں، اللہ نے ہمیں ایک ایسی عبادت دی ہے ایمان کے بعد، اور قرآن میں جس کا ذکر ہے ایمان کے بعد نماز، کہ سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے اپنے نبی کو اپنے دربار میں بلایا اس امت کے لیے، یہ ایسی عظیم امت ہے کہ 50 نمازیں دی، اے میرے نبی اپنی امت کے لیے 50 نمازیں لے جاؤ، گھنٹے 24 ہیں، ہر آدھے گھنٹے میں 2 نمازیں، اور پھر نمازوں میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو عبادت کی انسانیت عبادت کرے گی اور ان کو پالے گا کون؟ اللہ نے پہلے نبیوں اور پہلی قوموں کے ذریعے یہ واقعات دکھلا دی۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ کہف، اور کہف کے معنی غار ہے، یعنی اس میں ایک غار والوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کا قصہ کیا تھا کہ بادشاہ تھا اور وہ کافر تھا، اور اس کے ساتھ ایک جادوگر تھا، یا بادشاہ تھا ہاں، تو بادشاہ جو ہے وہ لوگوں کو اپنے تابع کرتا تھا، تو کچھ نوجوان کسی عالم یا نبی کی تربیت کی وجہ سے وہ ایمان والے تھے، کہ ایمان کی جیسے جو مشق اور عشق چھپتے نہیں ہیں، ایمان اللہ کی ذات سے عشق، تو ان کی حرکتوں سے پتہ لگتا تھا کہ یہ نوجوان جب بادشاہ کی مجلس میں آتے ہیں تو بادشاہ کے سامنے ایسے نہیں جھکتے جیسے اور جھکتے ہیں۔ تو جب چھان بین کی گئی انہوں نے کہا ہم تو بادشاہ ہے، انسان ہے، لیکن یہ جو کہتا ہے کہ مجھے الہ مانو، کرتا دھرتا مانو، یہ ہم نہیں مانتے، کرنے دھرنے والی چیز اللہ کی ذات جو ہے وہ اللہ کی، اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو بادشاہ تو جھنجھلا گیا کہ حکومت میری ہے، فوج میری، اسباب میری، یہی انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے بادشاہ دی، وہ کہے گا میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو سارا نظام چلانے والا ہوں۔ اب یہ ایمان والے چند نوجوان ہیں، یہ اس کے سامنے نہیں جھکے، تو بادشاہ نے ان بادشاہوں کے پاس یا لالچ ہے یا پھر طاقت کا ڈر ہے، یہ 2 چیزیں ہیں۔
لیکن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا ہے کہ یہ سب چیزوں سے امید ختم کر کے اللہ کی ذات سے امید جوڑ دیتا ہے، اور سب چیزوں کا خوف نکال کر اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ والے کو دنیا کی سے کوئی امید نہیں ہوتی، ساری چیزوں سے امید منقطع ہو کر وہ اللہ کی ذات پہ امید جو ہے وہ معلق ہو جاتی ہے، اور ساری چیزوں کا خوف نکل کر اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر میں جا رہے تھے، ایک بستی سے گزر ہوا، تو بستی میں ایک چوراہا تھا، لوگوں کا رش لگا ہوا۔ پوچھا اپنے شاگرد کو، بھائی دیکھو کیا بات ہے، یہ راستہ کیوں رکا ہوا ہے، لوگ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ تو وہ انہیں آ کر بتایا کہ حضرت یہاں شیر ایک جنگل سے آیا ہے اور راستے کے بالکل بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، تو لوگ ڈر رہے ہیں۔ کہا اچھا۔ وہ اپنی سواری سے اترے اور لوگوں کے رش کو چیرتے ہوئے شیر کے سامنے جائے کھڑے ہوئے اور اس کے کان کو ایٹھا اور تھپڑ لگایا اور کہا اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان میں سے کسی کو پھاڑو، چیر پھاڑ کر لو تو کرو، یہ تو اللہ کا تم کو حکم ہے، اللہ نے تمہیں مسلط کیا ہے کسی پر، ساری کائنات اللہ کی ہے، اور اگر تم اپنی مستی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہو تو راستہ چھوڑ دو۔ اور ایک چپت لگائی تو وہ تو تم دبا کر بھاگا، اور لوگ حیران۔ تو پھر انہوں نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اگر چیزوں کا خوف تمہارے دلوں میں ہوگا اور اللہ سے نہیں ڈرو گے تو ان چیزوں کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم، جن چیزوں سے ڈرو گے اللہ کا ڈر نکال کر تو یہ مسلط کر دی جائیں گی۔ وَإِن لَّمْ يَخَفْ إِلَّا اللَّهُ، اور اگر وہ صرف اللہ سے ڈرے تو اللہ کسی غیر کو مسلط ہی نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا، اور بڑے بڑے ہتھیاروں فوجوں والے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا ایسا ایمان بناؤ، ایسا ایمان بناؤ کہ فوج دشمنوں کے ایٹم بم اور دشمنوں کے یہ میزائل اور دشمنوں کے یہ ٹینک اور دشمنوں کی یہ توپیں تمہیں بچوں کے وہ کھلونے معلوم ہو جس کا ریموٹ بچے کے ہاتھ میں، بچہ ریموٹ لیے ہوئے ہے اور وہ ٹینک کو آگے کر رہا ہے، بٹن دباتا ہے تو اس سے بم پھینکنے کی آواز آتی ہے، گولا اور جو ہے توپ ہے وہ اپنے ریموٹ سے اس کو آگے چلاتا ہے، اور بٹن دباتا ہے تو اس سے گولہ باری کی آواز آتی ہے۔ تو یہ ایک کھیل ہے۔ فرمائے یہ سب کچھ کس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس سے کیا ہوگا؟ اور اللہ ایمان والوں کے لیے ان کے یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کریں گے۔ اس لیے ایمان والا فرمایا کہ یہ یعنی ایسا ہمارا ایمان بن جائے کہ دشمنوں کے یہ میزائل اور دشمنوں کے یہ بمبار جہاز اور ان کے یہ بندوقیں اور ان کے یہ ہتھیار آپ لوگوں کو، ایک بچہ جس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے اور وہ خود سے جو ہے کھلونوں کو کنٹرول کر رہا ہے، کیونکہ ساری چیز کو چلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم، جن چیزوں سے ڈرے گا وہ مسلط کر دی جائیں گی۔ وَإِنَّمَا وَكِلَ ابْنُ آدَمَ لِمَنْ رَجَاهُ ابن آدم، دنیا سے اپنی امیدیں باندھے گا تو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے سارے نبیوں کو یہ کلمہ خوف اور کلمہ رجا اور کلمہ تقوی اور کلمہ اخلاص کی دعوت دے کر بھیجا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانی کی طرف اس کلمے کی دولت کو اور اس کی دعوت دے کر بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ختم نبوت کا سلسلہ جاری فرما کر اللہ نے کلمے کی دعوت امت کے ہر فرد کو دی کہ اس کلمے پر یقین کرو اور کلمے کی دعوت دو، ساری دنیا کا خوف تمہارے دل سے نکل جائے گا، اور ایک اللہ کا خوف دل میں لے آؤ، ساری چیزوں کا خوف اللہ نکال دیں گے، اور ایک اللہ کے سامنے تم جھک کر اس سے امیدیں باندھ لو، ساری کائنات کی چاپلوسی اور ان کے سامنے جھکنے کی ذلت سے اللہ تمہیں بچا لیں گے۔ بلکہ صحابہ تو اس کو لے کر نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے، اور مہاجرین جو مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ میں 2 سال پہلے 3 موسم حج کے دین اسلام پہنچ چکا تھا، اور وہ بھی حضور کی دعوت سے۔ دعوت ایسا طاقتور عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو جو قبائل آتے تھے حج کے موسم پر، آپ قبائل کے پاس جاتے تھے اور ہر قبیلے والے سے کہتے تم میں کوئی سمجھدار آدمی ہے، تم میں کوئی درست سمجھ والا ہے،
اور صحیح راستے پر چلنے والا ہے، میری بات سنو، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کا پیغام انسانیت کے لیے وہ پیغام لایا ہوں جس میں سارے انسانوں کی کامیابی ہے، لیکن میری قوم نادان ہے، میری قوم اللہ کا پیغام پہنچانے نہیں دیتی، لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچ رہا، اور حضور کے دل میں غم تھا کہ یہ پیغام نہیں پہنچے گا تو انسانیت کس طرف جائے گی، اتنا غم کہ اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ کیا آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے؟ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو مجھے لے جائیں؟ کہ اس طرح آپ قبائل کے پاس جاتے تھے، آپ چاہتے تو اللہ سے دعا کر کے اپنے سارے حالات بنوا سکتے تھے، لیکن امت کے سامنے نمونہ پیش کرنا تھا کہ دین کی محنت کا جو راستہ اور اللہ کی سنت ہے وہ تو مجاہدہ اور قربانی، اللہ کا نبی خود جا رہا ہے اور پیغام پہنچا رہا ہے، اور لوگوں کی طرف سے کیا حالات پیش آ رہے ہیں، امت کو یہ حالات پیش آئیں گی۔ تو ایک قوم کے پاس بیٹھے، ان کو دعوت دی، انہوں نے بات سنی اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بات تو بہت اچھی ہے، سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہماری زندگی قبائلی ہے، ہم اپنے سرداروں کے تابع ہیں، ان کے فیصلے کے بغیر ہم کچھ معاملہ کر نہیں سکتے۔ اتنے میں ان کا سردار بھی آ گیا، کہا یہ کون ہے جو تمہارے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے؟ ہماری قوم کو تو نہیں ہے، اللہ کے رسول کی شکل و صورت ہی ممتاز تھی کہ یہ وہ اللہ کا رسول ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو اس نے بڑی گستاخانہ کلمات کہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پہلے امید بن گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کی حالت میں وہاں سے اٹھے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ اٹھے اور اپنی سواری پر بیٹھے، اس نے چوکا لگایا اونٹنی کو، وہ بٹکی اور آپ سواری سے گر گئے۔ دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکالیف بھی برداشت کی۔ ایک موقع پر مدینہ منورہ کے 6 نوجوان آپ کو دن کی روشنی میں ملے، آپ نے ان کو دعوت دی، ان کی توجہ کو دیکھا تو یہ بات مقرر ہوئی کہ بھئی رات کے اندھیرے میں یہ لوگ آئیں اور میں ان کو دعوت دوں۔ تو مینا کی جو گھاٹی ہے جہاں پر پتھر مارے جاتے ہیں، وہاں اب ایک مسجد بنی ہوئی ہے، یہ وہی جگہ ہے کہ جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، اور یہ مدینے کے 6 نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ کہنے لگے ہاں، بنی اسرائیل یہودیوں میں آج کل یہ تذکرہ چل رہا ہے کہ نبی آخر الزمان کے ظاہر ہونے کی ساری نشانیاں پوری ہو گئی، اور نبی اور ان کو پتہ تھا کہ نبی کا ہمارے ساتھ ہونا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل کہ نبی قوموں کے ساتھ ہوتے تھے تو اللہ کی مدد کیسے اترتی تھی۔ اب آخری نبی کا زمانہ رہ گیا تھا تو ان کو یہ غلطی ہوئی کہ وہ نبی بھی ہم میں سے ہوگا، اور اسی انتظار میں وہ خیبر اور جہاں مدینہ میں ٹھہرے تھے۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میرا کام ہے، میں فرشتوں میں سے جس فرشتے کو چنوں اپنی وحی نبیوں کی طرف بھیجنے کے لیے، اور وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور انسانوں میں سے جس کو چاہوں میں رسول چنوں۔ اللہ نے شعیب علیہ السلام کو چنا، ادریس علیہ السلام کو چنا، شیش علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ نے چنا اور اپنی قوموں کی طرف بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر اللہ نے ساری انسانیت کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ آپ صرف ایک قوم، ایک علاقے اور ایک زمانے کے رسول اور نبی نہیں، بلکہ سارے عالموں کے لیے، قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے اور پوری روئے زمین کے لیے۔ اے اللہ، اگر نوح علیہ السلام ایک قوم کے نبی ہوتے ہوئے 1200 سال کی عمر دیے جا سکتے ہیں اور 950 سال وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سارے انسانوں کے قیامت تک آنے والے زمانوں کے نبی، ان کی عمر ان سے لمبی ہونی چاہیے، اور ان کو اتنے اسباب دیے جانے چاہیے، چاہے براق کی سواری ہو، جس سے اپنی پوری امت کو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں اور ان کو دعوت دیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ خاتم النبیین ہے، یہ میرا احسان ہے کہ اپنے نبی کو پہلے ہی سے جنت میں رکھنے کے بجائے میں نے انسانوں میں بھیجا،
اور سب سے بگڑے ہوئے انسان جن سے سب سے زیادہ تکلیفیں اور مشکلات پیش آئیں گی، اور علاقے کے اعتبار سے روم اور فارس کے لہلہاتے باغات اور وہاں کے شاہی محلات میں نہیں بھیجا، بلکہ روئے زمین میں سب سے زیادہ مشقت والے اور سب سے بگڑے ہوئے انسان، سب سے زیادہ فقر و فاقے اور مصیبت اور گرمی والے علاقے میں ہم نے اپنے نبی کو بھیجا۔ یہ احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ذمہ داری ساری انسانیت کی دی اور قیامت میں تک آنے والے زمانوں کی دی، اور آپ کی بعثت دوہری ہے۔ پہلے انبیاء اپنی قوموں کے لیے ایمان کی دولت اور دین پر چلنے کی اہمیت اور ذمہ داری لے کر آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری ہے۔ آپ اپنی امت کے لیے ایمان اور دین کی دعوت کی ذمہ داری جو نبیوں کی ہوتی تھی، آپ اپنی امت کے لیے یہ بھی لے کر آئے۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا، آپ کہہ دیجئے یہ ہے میری زندگی کا مقصد اور راستہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کے ساتھ، میں بھی اور جس نے میری اتباع کی، جس نے میری بات کو مانا، یہ اس کا راستہ بھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جہاں اللہ اپنے نبی کو ان کی زندگی کا مقصد عطا فرما رہے ہیں، آپ کی ختم نبوت اور بڑائی اور محبوبیت کی وجہ سے آپ کی پوری امت کو اور امت کے ایک ایک فرد کو، ومن اتبعنی میں امت کے ایک ایک فرد کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ پوری امت کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہیں سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا اللہ کی طرف سے، اللہ کی سب سے بڑی کتاب اور اللہ کے نبی کی زبان سے۔ یہ کہ تم بہترین امت ہو، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، تو بہت بڑا اعزاز ہے جو کسی امت کو نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو خوش قسمت انسان یہ خوشی اور یہ اعزاز اپنے لیے چاہے کہ خیر امت کا اعزاز مجھے ملے اور خیر امت کا میں ایک فرد ہوں، تو اللہ نے ایک شرط لگائی ہے یہاں پر، اور وہ شرط نبیوں والا کام ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس شرط کو پورا کر دے تو اللہ اسے خیر امت کا اعزاز دے دیں گے۔ ایمان تو بنیادی چیز ہے، لیکن ایمان کو یہاں مؤخر کیا گیا کیونکہ ایمان تو پہلی امتوں اور اس امتوں کی مشترکہ چیز ہے۔ اس امت کی جو امتیازی چیز ہے اس کو پہلے بیان کیا گیا، اور وہ یہ دعوت ہے۔ تو بھئی کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے یہ کلمہ بھی دیا اور کلمے کی محنت بھی دی، اور عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا، ساری انسانیت کو اللہ کے سامنے جھکانا، عبادت پر لگانا، یہ ذمہ داری عطا کی، اور اس عبادت پر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی ہمیں ایک عبادت عطا فرمائی کہ ایمان کے بعد قرآن پاک میں ایمان اور اقامت نماز، کہ نماز کو سنوار کر بنا کر اچھا کر کے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے تو 50 نمازیں دی تھی کہ ایک نماز سے فارغ ہو دوسری نماز سے فارغ ہو تیسری نماز۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر 9 دفعہ اللہ کے دربار میں حاضری، ہر دفعہ اللہ چاہتے تو جہاں ایک ہی دفعہ میں 45، لیکن اللہ کو اپنے محبوب کا بار بار آنا اور امت کے سامنے اس نماز کی اہمیت کو لانا، اس کے لیے 9 دفعہ حضور گئے، اور جب 5 نمازیں رہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی عرض کیا کہ میں نے اپنی امت کو آزمایا ہے، 2 نمازوں کا اہتمام نہ کر سکے، آپ کی امت تو ساری انسانیت قیامت تک آنے والا زمانہ کچھ اور تخفیف کرا لیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اب تو مجھے بھی شرم آتی ہے، انشاءاللہ میری امت ان 5 نمازوں کو ادا کرنے والی بنے گی، کیا وہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کرے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر آئے، اللہ کی طرف سے یہ ندا آئی، اے میرے پیارے نبی، آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی اور میں ثواب 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو، ایمان والوں کو نماز کا حکم کیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جمے رہیے۔ لا نسألک رزقا، روزی کمانے کی اور رزق کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، بلکہ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟
زمین کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آسمان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ سورج کون نکالتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سورج اگر نکال کر تمہارے جون جولائی کا جو گرمی کا زمانہ دوپہر کو تمہارے سر پر کھڑا کر دوں اور اس کو سرکاؤں نہیں، کیا تمہارے مہربان اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے جو اس کو سرکا سکے؟ اور سورج کو ڈبو دوں اور تم ٹھنڈک میں چلے جاؤ اور پھر میں نہ نکالوں، کوئی اور الہ ہے جو تمہارے لیے سورج کو نکال دے؟ کیسے اللہ کا نظام ہے، یہ دن رات کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کرنے والے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایمان اور یقین دیا۔ ایمان جو سب سے بڑی دولت، تو سب سے بڑا سرمایہ انسان کا اپنا عمل ہے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن محنتوں سے نکالا تھا، امت پھر دوبارہ ان محنتوں پر مال اور جو ہے اسباب اور جو ہے دنیا کے ظاہری نقشے، ان کی محنت کی طرف لوٹ گئی، اور جس محنت پر اللہ کے رسول نے ڈالا تھا کہ ایمان اور اعمال کے نبیوں والی محنت، امت نے وہ محنت چھوڑ دی۔ اس دعوت و تبلیغ سے مقصد یہی ہے کہ امت پھر سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پر آ جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی۔ اور محنت کیا ہے؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت، یہ کلمہ ایمان ہے، کلمہ اخلاص ہے۔ پھر انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، یہ عبادت کرنے والا بن جائے، اس کے لیے اللہ نے نماز دی ہے، اور پھر سارے شعبوں میں اللہ کے احکام زندہ ہو جائیں، اللہ نے اس کے لیے احکام اتارے۔ 7 ارب انسان ہیں، 7 ارب انسانوں میں ہر انسان میں اللہ کا امر روح موجود ہے، تو روح کے جسم میں موجود ہونے کی وجہ سے یہ خوبصورت جسم نشو و نما بھی پاتا ہے، اور اس کی جو ہے اس کا نظام بھی چلتا ہے، سارے اعضاء جڑے ہوئے بھی ہیں اور سارے اعضاء اپنا عمل کرتے ہیں۔ روح ہے تو آنکھ دیکھ رہی ہے، زبان ہے تو روح ہے تو زبان بول رہی ہے، روح ہے تو کان سن رہے ہیں، روح ہے تو دماغ سے انسان یہ تدبیریں بنا رہا ہے، روح ہے تو دل میں چاہتے اور امنگیں آ رہی ہیں، روح ہے تو انسان ہاتھ سے لین دین کر رہا ہے۔ اگر روح اللہ کا امر نکل جائے تو اس کے جسم جو ہے پھر جسم نہیں رہتا، پھر یہ تعفن اور بدبو اور بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی شعبے ہیں اس میں اللہ کے اوامر احکام، یہ روحیں زندہ ہوں گی اللہ کے احکام، تو ہر شعبہ جس فائدے کے لیے بنایا گیا ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ ان شعبے والوں کی طرف سے انسانیت کو پہنچے گا۔ اور اگر ان شعبوں میں اللہ کے احکام نہ ہوں تو ان شعبوں میں کام کرنے والے ظلم کے انتہا کر دیں گے اور انسانیت کو تگنی کا ناچ نچا دیں گے۔ اس لیے اللہ کا دین اور اللہ کے اوامر یہ پوری ساری انسانیت کے لیے، اور کائنات کی روح ہے یہ اللہ کا دین۔ فرمایا پورے آب و تاب کے ساتھ پورا یہ دین زندہ ہو تو اللہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، اے عرب کے رہنے والوں، تمہاری زندگیاں کتنی دوبھر ہیں اور تم اپنی زندگیوں سے کتنے جو ہے تنگ ہو، اور تم کس جاہلیت میں ہو کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچیوں کو تم گڑھا کھود کر اس میں دفن کرتے ہو۔ یہ تمہاری درندگی ہے۔ اور جب بیٹا پیدا ہو جائے تو تم میں سے بعض اس بیٹے کو کھلائیں گے کہاں سے؟ مشکل سے میاں بیوی جو کھانا ہے ہمارا مشکل سے پیٹ بھرتا ہے اور ہم بھوک پر رہتے ہیں، یہ آئے گا اس کو دیں گے تو بھوک زیادہ ہوگی۔ جس بیٹے کو ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور اللہ نے پورے اعضاء بنائے اور وہ پورے اعضاء کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں آیا، اور تم بھوک کے ڈر سے گلا گھونٹ دیتے ہو۔ حالانکہ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اس حال میں اللہ نے اس جاہلیت کو دور کرنے کے لیے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے فرمایا میں ایسا کلمہ اور ایسا دین لے کر آیا ہوں کہ تم اگر اس کلمے کو کہہ کر اپنی زندگی میں اس کو جو ہے زندہ کر لو گے تو یہ سارے عربوں کی خرابی، کتنی خرابی تھی، بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لڑکوں کا گلا گھونٹ دیا کرتے تھے، لوٹ مار عام تھی، زندگی سے پریشان اور اجیرن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا امن قائم کیا؟
کہ ایسا امن قائم کیا کہ ایک موقع پر بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں اور بھیڑیے کی مجال نہیں کہ مسلمان کی بکری پر حملہ کرے۔ وہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے دکھا دیا۔ آپ فجر کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور آپ کی مجلس لگتی تھی۔ جیسے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے کہنے لگے تمہیں ایک بات بتاؤں کہ کیا، کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام براق سواری لے کر میرے پاس آئے اور ام ادھانی کے گھر سے مجھے اٹھایا اور بیت اللہ میں مجھے لایا گیا۔ بیت اللہ میں زمین پر لٹا کر میرے سینے کو چاک کیا گیا اور سونے کی تس میں میرے دل کو رکھا گیا اور آب زمزم سے میرے دل کو دھویا گیا اور اس میں ایک زائد ٹکڑا تھا اس کو ہٹا دیا گیا اور پھر دل میرا جوڑ دیا گیا اور میرے سینے کو سی دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کی سینہ جب آپ کپڑا اتارتے سینے سے تو وہ سینے کے نشانات ہمیں نظر آتے تھے، جسے آج کل آپریشن کے نشان نظر آتے ہیں۔ اور کہا مجھے براق سواری پر سوار کیا گیا اور پھر مکے سے مدینہ راتوں رات میں لے جایا گیا اور مکے سے نہیں بیت المقدس لے جایا گیا کہ بیت المقدس جاتے ہوئے ایک زمین سے خوشبو اوپر آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ خوشبو کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ خوشبو فرعون جو ظالم بادشاہ تھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جس کی ہدایت کے لیے اور اس کو گمراہی سے نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ اس کی جو بیٹی شہزادی تھی اس کی ایک باندی تھی، اس باندی نے جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو سنا اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی، وہ ایمان لے آئی، لیکن اپنے ایمان کو وہ چھپا کر رکھتی تھی۔ ایمان اللہ کی ذات سے عشق ہے اور یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، کہتے عشق اور مشک یہ دونوں چھپتے نہیں ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ کنگھی کر رہی تھی شہزادی کے سر میں، تو کنگھی جو گری اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں اس کو اٹھاتی ہوں۔ شہزادی کہنے لگی یہ کہو جس کو تم اللہ مانتی ہو، تم نے بسم فرعون نہیں کہا، فرعون کے نام سے جو میرا رب ہے۔ اس نے کہا تمہارا باپ کہاں رب ہے؟ وہ تو ظالم انسان ہے۔ کہا اچھا تم ہمارے محل میں رہتے ہوئے میرے باپ کے خزانوں سے تنخواہ لیتے ہوئے اور اس کے روٹیوں پر پلتے ہوئے میرے باپ کا انکار کرتی ہو؟ کہ ٹھیک ہے تمہارا باپ بادشاہ ہے، منتظم ہے، لیکن ہے گمراہ، لیکن پالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو شہزادی نے تو بادشاہ کو بتا دیا، بادشاہ غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اے انسانوں، اے یہ ہے دنیا والوں، یہ انسان اتنا ظالم ہے کہ فرعون کو ہم نے حکومت دی اور اس جیسے انسانوں پر، تاکہ کسی انسان پر ظلم نہ ہو، اور جو ان میں کوئی ظلم کرے تو اس کی داد رسی کرو، اور وہ خود اتنا ظالم بن گیا کہ جو اس کو اللہ نہ مانے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلے ٹھونکتا تھا۔ فرعون ذی الاوتاد جو مخالف کے جہاں ہاتھ اور پاؤں میں کیلے ٹھوکنے والا ایسا۔ تو یہ بیچاری باندی اور کنیز کا بادشاہ کو خبر ہو گئی، بادشاہ نے اس کو بلایا، کہا میں تو ایمان والی ہوں، میں تو ایمان کا انکار نہیں کر سکتی۔ کہا یہ لوہے کی تختیاں ہیں جو آگ میں ڈال کر تمہیں ان تختیوں کے درمیان تمہیں یا راکھ بنا دوں گا۔ انہوں نے کہا جو چاہے کرو، اب میں اللہ کو پہچان گئی جس کی دعوت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اب اللہ کی ذات کا انکار نہیں کر سکتی۔ اے اللہ کے رسول، فرعون نے ان کو ایسے ہی آگ کے تختوں میں عذاب دے کر ان کو جو ہے مارا، ان کی جو قبر ہے اس سے یہ خوشبو اٹھ رہی ہے، ان کی یہ قبر ہے یہ خوشبو اٹھ رہی ہے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چاہے سب سے آخر میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ فرماتے ہیں ہمارا احسان ہے کہ 63 سال کی عمر دے کر 23 سالہ مشقت والی زندگی ہم نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، اور آپ کی 23 سالہ محنت اتنی زبردست ہے کہ صحابہ کا مجموعہ ایک تیار ہوا، اور آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اس لیے فرمایا انا حظکم من النبیین۔ قیامت میں برادریاں، زبانیں، علاقے، مال اور عہدے، اس کی کوئی اس طرح توجہ نہیں ہوگی، یہ کوئی نفع نہیں دیں گے۔ وہاں تو ایمان اور اعمال اور انبیاء کی نسبت
اے میری امت تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہاری نسبت میری طرف ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ امتوں میں سے وہ امت جس امت کو پوری کی پوری امت اور امت کے ہر فرد کو نبیوں والا کام دیا گیا، ایسی امت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ انا حظکم من النبیین، میں نبیوں میں سے میں تمہارا حصہ ہوں، وانتم حظی من الامم، امتیں سب نبیوں کو دی گئی، لیکن پہلی امتوں کی ذمہ داری کہ نبی کی بات پر ایمان لاؤ، اللہ کو ایک یقین کرو، الہ مانو، نبی کو اپنا رسول مانو، اس کی اتاری ہوئی شریعت کو اس پر اتاری ہوئی شریعت پر چلو۔ لیکن میں جو اللہ کا رسول ہوں، میری امت کو یہ دین بھی دیا گیا اور ختم نبوت کی وجہ سے دین کی محنت بھی دی گئی۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ فوراً اس دعوت کو شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چاہے وہ اشراف اور سرداروں میں سے ہوں جیسے حضرت ابوبکر صدیق، کہ ایمان لاتے ہی 2 دن کی دعوت سے 11 بڑے مکے کے سردار وہ دین میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دین اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، یا رسول اللہ، اب جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف ہماری تدبیریں چلتی تھی، ہر مجلس میں جا کر اس کلمے کی دعوت کو دوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار کے ہیں، جن کا قبیلہ اور علاقہ یہ مکے والے شام کو جو جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے بیچ میں پڑا کرتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پہلے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، بھائی نے حالات بتائے تو وہ مطمئن نہ ہوئے، خود آئے تو جب تھے بڑے جری اور بڑی قوت والے، لیکن جو مسلمانوں پر جو ہے عذاب کا بازار گرم تھا اس کو دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ 3 دن تک مکے کی گلیوں میں پھرتے رہے، لیکن کسی سے پوچھ نہ سکے، بھائی جس کے بارے میں تم یہ سارا دھم مچایا ہوا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے کہ کہیں میری پٹائی شروع نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو اپنے گھر 3 راتوں تک لے جاتے رہے اور اپنے گھر میں مہمان ٹھہرا کر ان کو دن میں رخصت کر دیتے۔ فلما اصبح رابعا، جب 4تھی رات آئی، حضرت علی نے پوچھا، بھائی تمہارا مقصد کیا ہے؟ مکہ کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ آدمی آئے اور اس سے کسی کی ملاقات نہ ہو اور اس کا مقصد پورا نہ ہو۔ اس نے کہا، اچھا اگر تم میرے مقصد کو پوچھتے ہو تو وہ تو تمہارے حالات کے اعتبار سے بہت خطرناک ہے، کسی کو بتانا نہیں، میری بات پوری کرنے سے پہلے۔ کہا، نہیں بتاؤں گا کہ مجھے وہ ہستی دیکھنی ہے جس کے خلاف یہ سارا بازار کا لو میں لے کر چلتا ہوں، لیکن اس راستے پر چلوں گا، اگر کسی کو احساس ہو گیا کہ میں تمہیں اس راستے پر لے جا رہا ہوں تو وہ تو تکلیف دیں گے، تو میں ایسے بیٹھ جاؤں گا جیسے تم میرے ساتھ نہیں، تم آگے چلنا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، حضور کے چہرے انور کو دیکھا، پھر آپ کی حکیمانہ دعوت کو دیکھا، سمجھ میں آنے والی بات، اور پھر قرآن پاک سنا آپ کے منہ سے، یہ تو فوراً اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب جو ہی اسلام میں داخل ہوئے، لا الہ الا اللہ، تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے لیے انسان اپنے آپ کو ذلیل کر رہا تھا، بے جان اور نہ بولنے والے اور جو کچھ نہ کر سکنے والے بتوں سے اپنی امیدیں، تو یہ بے وقوفی ظاہر ہو جاتی تھی۔ اب یہ کہ یہ لوگ اور پھر یہ حضور کے رشتہ دار اور قریش یہ اس باطل پر ہیں، تو وہ یہی سمجھے کہ میں تو قبیلہ غفار کا الگ آدمی ہوں، شاید میرے سمجھانے سے یہ سمجھ جائیں، مگر یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ ان لوگوں کو جا کر دعوت دوں۔ اے ابو ذر، مجھے اپنی قوم کا پتہ ہے، میں تو ان میں سے ہوں، اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ سارے عربوں کا بگاڑ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ عجم بھی تمہارے سرنگوں ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے میری مخالفت بھی کی، تم تو ہو باہر کے آدمی۔ تو حضور نے شفقتاً ان کو منع کیا کہ کہیں یہ برداشت نہ کر سکے، لیکن اللہ کی پہچان آنے کے بعد لوگوں کی یہ گمراہی، کوئی صحابی بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، باہر کا ہو دیہات کا رہنے والا، کوئی صحابی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے صحابہ کی پٹائیاں ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے،
اور فرعون جیسے بادشاہ کے مقابلے میں اللہ کی ذات پر ایمان اور دین کو لے کر آئے تو ان کی قوم میں سے کتنے تھے اور فرعونی قوم میں سے کتنے تھے جو ایمان لائے لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے؟ یہ اس ان کے حالات کے مناسب تھا؟ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ وہ آدمی جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. لیکن صحابہ کی یہ خاصیت ہے کہ جو اس کلمے کو پڑھتا تھا اور اللہ کی معرفت کا نور اس کے دل میں آ جاتا اور بتوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنے اور اپنے آپ کو جھکانے کی قباحت ان کے دل میں ایسی آتی کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، نہ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. ایک عورت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے. وہ تو دیہات سے آئی تھی اور مکہ میں اپنے کسی کام کے لیے آئی. اللہ کا کرنا ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری اور جہاں ان کو نصیب ہو گئی. حضور کی دعوت سنی تو فوراً مسلمان ہو گئی. ہیں عورت ذات اور ہیں دیہات کی. مکہ یہ روئے زمین کا سب سے جو ہے پیارا اور بڑا اللہ والا شہر ہے. اس میں بیت اللہ ہے، اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ دیہات سے آئی ہوئی. لیکن یہ ایمان اور اللہ کی ذات کی معرفت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اتنی بڑی چیز کہ وہ دیہاتی عورت برداشت نہ کر سکی اور وہ شفقت کے جذبے میں گھروں میں جاتی تھی اور ان عورتوں اور بچوں کو سمجھاتی تھی. ان کو جب پتہ لگا کہ ایک عورت کی ضرورت تو بہت غصہ ہوئی اور کہا کہ اگر یہ عورت ذات نہ ہوتی، باہر کے مہمان نہ ہوتی تو ہم ان کے ساتھ وہی کرتے جو مکے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں. بہرحال اتنا انہوں نے کیا کہ بھئی اس عورت کو پکڑ لو اور اس کو رسیوں میں باندھ دو اور اس کو اس کے ہودج میں ڈال کر اونٹ پر سوار کرو اور اس کے علاقے پہنچا دو کہ بھئی لو اپنی اس عورت کو. تو وہ تو تدبیر کر رہے ہیں اپنی. ایک نظام اللہ کا چل رہا ہے. چند نوجوانوں کو تیار کیا کہ اس کو لے جاؤ. وہ کہتے ہیں انہوں نے انہوں نے اسی طرح مجھے باندھا، ہودج میں سوار کیا. فجر کے وقت، صبح صادق کے وقت سفر کرتے تھے کیونکہ 10-11 بجے کے بعد تو سورج آگ برساتا تھا. سنگلاخ پہاڑ وہ گرم ہو جاتے تھے اور انسان پھر چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. تو کہتے ہیں وہ چلتے صبح کو اور پھر دوپہر کے وقت 10 یعنی 4 دوپہر سے پہلے وہ غاروں میں چلے جاتے ہیں. غاروں میں کچھ سایہ اور وہاں کھانا پینا کھاتے، پانی پیتے، کھانا کھاتے اور مجھے پتھر پر ڈال دیتے. ایک عورت ہوں، رسیوں میں باندھا ہوا ہے اور جو ہے ہودج میں ڈالا ہوا ہے، خود غاروں کے سائے میں اور مجھے دھوپ میں. خود پانی پی رہے ہیں اور خود کھانا کھا رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے دین کے لیے برداشت کر رہی ہیں. تو اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نقصان پہنچائے. بھوک تو آئی، پیاس تو آئی اور آخری درجے تک آئی. یہ اللہ کا امتحان ہے. حضرت ہاجر علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ وہاں رہی تو پہلے ہی دن سے آسمانوں سے کوئی دسترخوان اترنا شروع نہیں ہوا کیونکہ اللہ کے امر کی وجہ سے بہت بڑا اللہ کا امر تھا اور شام کو چھوڑا تھا کہ اللہ کے امر سے چھوڑ کر جا رہے ہو. تو پہلے ہی دن سے جو ہے آسمانوں سے کھانا اترنا شروع ہو جاتا یا پہلے ہی دن سے جو ہے وہاں سے چشمہ اللہ آزماتے ہیں، قربانی دلواتے ہیں. وہ جو تھیلے کی کھجوریں ختم ہو گئی، مشکیرے کا پانی ختم ہو گیا. پہلے اپنا سینہ خشک ہوا، اپنی بھوک کو تو برداشت کرتی رہی، لیکن جب سینے میں بچے کے لیے دودھ نہ رہا اور بچہ بھی کتنا عظیم اور بچہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کا جسم اینٹھنے لگا اور ایڑیاں رگڑنے لگا، یہاں تک اللہ نے پہنچایا اور اللہ نے دیکھا کہ میری بندی کتنی قربانی کرتی ہے اور اس پر وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی. اس پر اللہ نے آب زمزم پوری انسانیت کے لیے ایک عجیب کہ پورے مکے میں جہاں بور کیا جائے اور آج کل کی سائنسی ترقی میں کہیں کوئی پانی ایسا نہیں ملتا جس میں جانور بھی زندہ رہ سکے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا آب زمزم پانی دیا جیسا اس کا پاؤس پانی جیسا کوئی بدل ہی نہیں ہے کہ اللہ نے وہاں چشمہ کہ حجر اسود کے نیچے اور صفا پہاڑ کے اس سے اللہ نے چشمہ چالو کر دیا.
کہ حضرت وہ جو ہے وہ جو پانی ابلنے لگا تو کہا زمزم اس پانی کو روکا، اب یہ پانی پینے کے لیے بھی ہے اور کھانے کے لیے بھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، یہ پانی صرف پانی نہیں ہے، یہ دوا بھی ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ غذا بھی ہے، اور یہ پانی جو ہے بھوک پیاس دور کرنے والا بھی ہے۔ ایمان والا یقین کے ساتھ جس مقصد کے لیے پانی کو پیے گا اللہ اس مقصد کو پورا کر دیں گے۔ اب کھجوریں ان کی ختم ہو گئی تھی جو خوراک تھی، پانی بھی ختم، تو آب زمزم یہ خوراک بھی ہے، پانی بھی ہے، دوا بھی ہے، تو اس قربانی پر اللہ نے ان کو آب زمزم عطا فرمایا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں قبائل کو، تو مدینے کے چند نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، آپ نے ان کو دعوت دی اور پھر ان سے وعدہ کیا رات کے اندھیرے میں آؤ۔ مینا کی گھاٹی میں وہ لوگ آئے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہ یہودی آپس میں تورات کتاب پڑھتے ہیں اور اس سے یہ بتلاتے ہیں کہ نبی آخر الزمان ظاہر ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ ہم میں سے ہوں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور پھر ہماری مدد کی جائے گی۔ لیکن اللہ نے ان کو عربوں میں سے چھانٹا کہ یہی ہو سکتے ہیں۔ وہ 6 کے 6 نوجوان سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ یہ گواہی دی۔ تو یہ پہلی جماعت تھی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ایک مجموعے نے ان کا جو ہے کہ کلمے کو قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، کہا دیکھو مجھے اپنے علاقے میں لے جاؤ، میری قوم مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے نہیں دیتی، اب جب اللہ کا پیغام نہیں پہنچ رہا تو انسانیت تو جہنم کی طرف جا رہی ہے، اور آپ ان کے لیے اتنا غم کرنے والے تھے کہ اللہ تسلی دے رہے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ ان کے غم کی وجہ سے اپنے آپ کو پگھلا دیں گے۔ آپ کے ذمہ تو محنت اور ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ کان دائم الفکرت متواصل الاحزان، احزان ہمیشہ فکر مند رہتے اور مسلسل غمگین رہتے، اور وہ غم آپ کو کسی پل اور کسی وقت چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ غادیاں و رائحہ، صبح کو جا رہے ہیں دعوت دے کر واپس آتے ہیں، پھر شام کو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اپنے یعنی دوپہر کو تشریف لائے، پسینہ پسینہ ہو رہے تھے پیشانی سے اور چہرے پر پسینہ آیا ہوا تھا، اور مکے کی گرد و غبار جسم پر چہرے پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ کی بیٹی زینب چھوٹی سی بچی تھی، انہوں نے باپ کے چاند جیسے چہرے کو دیکھا، پانی لے کر آئیں اور پانی منہ پر ڈالا تاکہ گرمی بھی دور ہو اور یہ غبار بھی دور ہو، اور رونے لگی کہ میرے ابا کو یہ لوگ کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹی غم نہ کرو، تمہارا باپ اس کائنات اور انسانوں کے لیے اتنی بڑی دولت اور ایسا معاملہ لے کر آئے ہیں کہ کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا کہ دین اسلام اس میں داخل ہو کر نہ رہے۔ لا يبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ بعز عزیز وذل ذلیل، عزت والوں کی عزت برقرار رہے گی، کمزوروں کی کمزوری کے ساتھ اللہ اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچائیں گے اور امن قائم ہوگا۔ پھر ایسا امن قائم ہوا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسان تو انسان، ان کے تو ایسے اخلاق کہ ان کے ایثار اور اخلاق کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اللہ نے جانوروں کے دلوں کو بھی نرم کر دیا۔ ایثار ایسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا ذکر کر رہے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایسے ضدی ہر دھرم اور ایسے بگڑے ہوئے لوگ کہ اپنی چاہت کے ٹوٹ جانے پر دوسرے کی جان لیتے تھے، آج وہ ایسے بن گئے کہ خود بھوکے اور پیاسے ہوتے ہوئے جان نکل رہی ہے وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے صحابہ کے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک گھر میں کسی پڑوسی نے بکرے کی سری بھیج دی، بھائی یہ مغز ہے اس کو کھولو اور پکا لو۔ تو انہوں نے کہا ہاں آج تو جہاں واہ مغز آیا ہے، آج تو مزہ آئے گا، چٹپٹا کھانا پکائیں گے، خود بھی کھائیں گے۔ بچوں کو بھی ایسا جذبہ نہیں تھا صحابہ کا۔ وہ کہنے لگے ہمارے پاس تو کھجوریں یا ٹکڑے موجود ہیں، ہمارا پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن یہ حالات ایسے ہیں کہ گھروں میں کھانے پینے کے لیے نہیں، تو شاید ہمارے پڑوسی کے گھر میں ہم سے زیادہ ضرورت ہو وہاں بھیج دیا۔
اب وہ پڑوسی بھی ایمان والے تھے، واہ واہ یہ تو بکرے کی سیری آ گئی، آج مغز پکایا جائے گا، خوب مزے سے کھائیں گے، بچوں کو بھی کھلائیں گے۔ نہیں، یہ دنیا مزے کی زندگی نہیں، مزے والی نہیں ہے۔ دوسروں کا ایسا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے گھر میں کھانے کے سوکھے ٹکڑے بھی نہ ہوں، اس لیے وہ سیری وہاں بھیج دو۔ 7 گھروں میں وہ سیری پھری اور کسی نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میرے گھر میں آج مغز پکا جائے، ہم کھائیں۔ انہوں نے دوسرے گھر میں بھیج دیا۔ اللہ نے پھر قرآن پاک میں اس کا ذکر اتارا کہ یہ ایسے ایثار والے بن گئے۔ میدان جنگ میں ان کے ایسے قصے کہتے ہیں، ایک صحابی تھے، میدان جنگ میں جب جنگ ختم ہوئی تو زخموں انہوں نے دیکھا میرے چچا زاد بھائی نظر نہیں آ رہے، تو شاید یا تو وہ زخمی ہیں یا شہید ہو چکے ہیں، اور جو زخمی ہوتے ہیں تو زخمیوں کا خون جو بہتا ہے اور زندگی ہے تو پیاس بہت لگتی ہے۔ تو کہتے ہیں مشکیدہ پانی کا صاف تھا، اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کیا تو پا لیا۔ واقعی وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے، زخمی تھے، خون بہہ رہا تھا، اور جب خون بہے تو آدمی کو پیاس بہت لگتی ہے، تو یہ پانی لے کر گئے ان کو پلانے کے لیے۔ کہتے ہیں ان کے سر پر پہنچ گئے اور مشکیزے کو ان کی طرف جھکایا، بس اتنی بات تھی کہ وہ منہ نے کھولا، ان کے منہ میں پانی ڈالوں اور وہ 2-3 گھونٹ پی لیں، اتنے میں 7 ایک آہ کی آواز آئی جو نشانی تھی کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تو اس چچا داد بھائی نے اس حال میں اپنا منہ بند کر کے اشارے سے کہا، پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ قربان جائیں ان صحابہ کے ایثار کے، جو پہلے بات پر دوسرے کا خون کر دیا کرتے تھے، آج حضور کی محنت سے یہ اخلاق اور ایثار کہ اللہ ان کی مثال کو بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ دوسرے کے پاس گئے اور وہ بھی زخمی حالت میں، خون بہہ رہا ہے، پیاس انتہا کی، اور ان کے منہ میں پانی ڈالنے لگے۔ تیسرے نے آہ کی تو وہ دوسرے نے بھی اشارہ تیسرے کی طرف کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ، لیکن موقع اور زمانہ اتنا تھا، جب تیسرے کی طرف گئے تو وہ تو شہید ہو گیا، دوسرے کی طرف آئے تو اس کی روح بھی نکل چکی تھی، اپنے چچا زاد بھائی کی طرف آئے اس کی روح بھی۔ یہ انسانی تاریخ کا ایسا قصہ ہے کہ اس کی مثال مل نہیں سکتی، جو اپنی مرضی کے خلاف پر دوسرے کو تیر مار کر ختم کر دیا کرتے تھے، آج میدان جنگ میں بھوک اور پیاس کی حالت میں خود محتاج ہوتے ہوئے دوسروں کی طرف اشارہ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ ایمان کی محنت سے اور اس یقین سے کہ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہمان آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر لے جاتے تھے، گھر میں جو کچھ ہوتا وہ کھلاتے۔ ایک قصہ لکھا ہے کہ جہجہ یہ ایک بڑے جسم کے پہلوان سے آدمی تھے، یہ وفد کے ساتھ آئے اور حضور وہاں مسجد نبوی میں ٹھہرے۔ حضور نے اپنے صحابہ پر مہمانوں کو تقسیم کیا۔ جہجہ ان کو کوئی نہیں لے گیا کہ بھئی یہ تو بڑے جسم والا ہے، اس کے پاس یہ تو بہت زیادہ کھائے پیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے گئے۔ اب گھر لے گئے تو غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور ام المومنین تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے دن محنت کیا کرتے تھے، آپ جو گھر پہ آ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ جناب قورمہ بنا ہوا ہوگا، بڑا بہترین سالن ہوگا، چپاتیاں الگ ہوں گی اور باقی چیزیں، اور گھر میں کھجور ہے یا دودھ ہے، یہ حضور کے لیے ہوتا تھا، تو انہیں تھوڑا سا دودھ رکھا ہوا تھا۔ حضور آئے اور فرمایا، اے ام سلمہ یہ میرا مہمان ہے، اور ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھر میں کیا ہے کہ یا رسول اللہ دودھ ہے، کلاؤ یہ دودھ دے دو۔ وہ سمجھے کہ خود کچھ حضور پئیں گے اور کچھ اس کو دے دیں گے، وہ تو تھا کافر، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا اور دن بھر کا بھوکا تھا، اس نے تو دودھ منہ سے لگایا اور سارا ختم کر دیا اور پیالہ۔ حضرت ام سلمہ خفا ہو گئی، یا رسول اللہ آپ کا سارا دودھ اس نے پی لیا اور آپ دن بھر سے بھوکے ہیں، آپ کے لیے رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ خاموش رہے مہمان۔ اب دوسرے دن بھی، اب یہ نہیں کہ دوسرے دن میں خوب کھانے پینے کا، دوسرے دن بھی سارا دن ایسے ہی گزرا۔ اور اچھا یہ جہجہ مسلمانوں کے ان اعمال کے سے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، پہلے دن گئے تھے تو کفر کی حالت میں تھے، دوسرے دن پھر اسی گھر میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے، وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ کہنے لگی آج پھر یہ آ گئے، آج پھر یہ سارا دودھ پی لیں گے اور آج پھر آپ کو رات کو جو ہے بھوکا رات گزارنی پڑے گی۔
تو حضور نے دودھ منگوایا، انہوں نے کہا دودھ پیو، دودھ پیا، تھوڑا سا دودھ پیا اور کہا یا رسول اللہ میں چھک گیا، یعنی میرا پیٹ بھر گیا اور دودھ باقی بچ گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئی کہ یہ وہی آدمی نہیں کہ جس نے سارا دودھ پی لیا تھا؟ کہا ہاں یہ وہی ہے، لیکن پہلے کفر کی حالت میں تھا، تو کفر کافر کی ساتوں انتڑیاں خشک ہوتی ہیں، جب تک ان کو بھر نہ لے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایمان والے کی جو ہے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتے ہیں، ایک انتڑی میں بھی خوراک چلی جائے اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کر دیتے ہیں اور شکم سیر کر دیتے ہیں۔ تو یہ برکتیں ہیں جو ایمان کی وجہ سے۔ تو بھئی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی محنت ہے، جہاں وہ دوسرے کے خون کے پیاسے اور بات بات پر لڑنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے پہ اخلاق عطا فرمائے کہ اللہ ان کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک مہمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کے حوالے کیا، وہ گھر آئے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ وہ کہنے لگی پہلے پوچھ تو لیتے گھر میں کچھ ہے؟ تمہارے لیے بھی کچھ نہیں، میرے لیے بھی کچھ نہیں، تھوڑے سے ٹکڑے کھانے کی چیزیں بچوں کے لیے ہیں، اور بچے بھی بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور یہ کھانا مانگ رہے ہیں۔ کہا دیکھو یہ بچے ہمارے ہیں، ان بچوں کو بہلاؤ پھسلاؤ اور ان کو سلا دو، سو جائیں گے جب رات کا زیادہ گزرے گی، اور یہ کھانا مہمان کے حوالے کر دو۔ تو یہ کتنا بڑا ایثار ہے ایمان کی وجہ سے کہ بچے بھی بھوکے، بیوی بھی بھوکی اور خود بھی بھوکے، کہ بھی کھانا لا کے رکھو گی مہمان کے سامنے تو مہمان خوددار ہے، وہ کہے گا تم بھی ساتھ کھاؤ، اور اگر میں ساتھ کھاؤں تو مہمان کا گزارا بھی نہیں، میرا بھی نہیں۔ اشارہ کر دیا کہ چراغ کو ٹھیک کرنے کی نیت سے چراغ کو بجھا دینا۔ اب مہمان کو نظر تو نہیں آئے گا، لیکن میں اپنے منہ کو ہلاتا رہوں گا، آواز نکالوں گا جیسے کھانا چباتے ہیں اور کھانا کھا لیں گے۔ تو یہ دیکھنے کے اعتبار سے تو تھوڑا سا کھانا تھا جو مہمان کے لیے، لیکن جذبات کیا ہیں کہ بچے بھی بھوکے سلائے اور بیوی بھی بھوک کی حالت میں سوئی اور خود بھی بھوک کی حالت میں سوئے، کیونکہ جو مہمان حضور نے بھیجا ہے اللہ کے رسول کا مہمان، اس کا پیٹ بھر جائے۔ اللہ بھی کتنے قدردان ہیں کہ آسمانوں سے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر حضور کو بتلا دیا کہ ابو طلحہ کو بتاؤ، اے ابو طلحہ رات جو تم نے ایثار والا معاملہ کیا ہے، آسمانوں پر اس کا ڈنکا بجا، اللہ نے فرشتوں پر فخر فرمایا کہ دیکھو میرے نبی کے ایک صحابی کو، کہ حالانکہ تھوڑا سا کھانا تھا کہ خود بھوکا ہوتے ہوئے انہوں نے دوسروں کو کھانا کھلایا۔ تو بھئی یہ تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہوئی اس مبارک محنت کی وجہ سے، اور آپ نے 23 سال محنت کی اور اس کی وجہ سے 1.25 لاکھ صحابہ کا 2 لاکھ صحابہ کا ایک مجمع تیار ہو گیا جو 100% حضور کی سیرت اور زندگی پر چلنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کرنے والے۔ اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کے لیے اتارا۔ اللہ تعالیٰ قادر تھے کہ پہلے ہی سال سے نبوت کے آپ پر حج فرض کر دیتے۔ آپ 13 سال مکے میں رہتے ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ حج پہ حج کرو، حج پہ حج کرو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول کی سیرت دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے۔ حج تو اللہ نے فرض کیا اور یہ ایک بہت بڑا رکن ہے، اور نبی حج ادا کریں اس سے زیادہ محبوب اللہ کو کیا ہے، لیکن دین کی محنت اتنی اہم ہے۔ مکہ میں ہوتے ہوئے 13 سال حج فرض نہیں ہوا، اور مدینہ میں رہتے ہوئے 5 سال حج فرض نہیں ہوا، وہ تو 6 سال فرض ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حج کر سکے، اور وہ بھی حج عنوان بنا اس امانت کو امت کی طرف منتقل کرنے کا، اور حج میں امت پر یہ ذمہ داری ڈالنے کا۔ آپ حج میں ہیں، آپ کا یہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، یہ آخری آپ کا اور ایک ہی حج ہے جس میں آپ نے امت کو الوداع کہا۔ اس دن جو آپ خطبہ دے رہے تھے اور احکام بیان کر رہے تھے، جیسے ایک بہت بڑا نیک اور بڑا سمجھدار آدمی اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو میری یہ آخری نصیحت ہے، تو صحابہ کرام بھی سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور انہوں نے کہا کانہا خطبۃ مودع، اللہ کے رسول الوداع کہہ رہے ہیں۔
عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ آپ نے احکام بیان کیے، اور جو باقی چیزیں تھیں وہ آپ نے بیان کی۔ صحابہ سن رہے ہیں، کہتے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ تھے، کوئی میدان نہیں تھا کہ جس میں ایک میدان میں جمع ہو، صحابہ کرام وادیوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ آپ کی آواز کو بغیر کسی ترجمان اور واسطے کے آخری آدمی تک پہنچایا۔ سب کے سب صحابہ سن رہے ہیں اور حضور احکام بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں آخری بات یہ تھی، اے میرے صحابہ بتاؤ الا هل بلغت، کیا اللہ کا پیغام میں نے پہنچا نہیں دیا؟ اللہ نے اپنا دین پورا کر دیا، قرآن کی وحی پوری ہو گئی، دین پورا ہو گیا۔ اب کوئی میرے بعد نبی نہیں آئے گا، اور نبی نہیں آئے گا تو وحی بھی نہیں آئے گی، اور میرے اوپر بھی یہ آخری کچھ وحیاں ہیں جو اتر رہی ہیں، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا نہیں؟ سب صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ نے اللہ کا پیغام پوری طرح پہنچا دیا، اللہ کی دی ہوئی دین کی امانت پوری طرح ادا کر دی، اور آپ نے امت کی وفاداری اور خیرخواہی کی انتہا کر دی، اور آپ نے محنت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول خوش ہوئے کہ صحابہ کرام جیسے نبیوں کے بعد جن کا درجہ ہے میری جماعت، یہ میرے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور کہا اللہم فاشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ میرے یہ صحابہ، آپ کے یہ بندے میرے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ اللہم فاشہد 3 دفعہ آپ نے فرمایا، اور پھر صحابہ کو یہ ذمہ داری دی، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جیسے میرے تم تک پہنچانے میں تم بتوں کی عبادت سے، بتوں کے سامنے سر رگڑنے کی ذلت سے نکل کر اتنے اونچے مقام پر پہنچے کہ اللہ نے آپ کی اپنی رضا کا پروانہ تمہیں دنیا میں دے دیا۔ اب تمہارے ذمہ ہے کہ میری امت کے جو غائبین لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دو۔ کیونکہ تبلیغ کے لیے تو علم کی ضرورت ہے، بہت بڑی بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن کتنا علم ہو؟ اور کون یہ کہے گا کہ میں عالم بن گیا؟ تو کیا چھوڑ دیا جائے؟ اللہ کے رسول نے بتا دیا بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت کا علم بھی ہے تو پہنچاؤ۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے اس کو پہنچاؤ۔ تو آیت تو قرآن کی آیت ہے، اس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ آتا ہے اور آپ کے مسلمان بھائی کو کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں آتا، یہ الفاظ اس کو یاد ہیں اور کلمے سے جو مقصود ہے یقینوں کی درستی وہ اس کو نہیں آتی، تو کیا آپ اس کو پہنچائیں گے نہیں؟ ایک آیت معلوم ہے تو ایک آیت تو اللہ کا ایک حکم ہے، اور اس آیت پر پورے قرآن میں جو احکام ہے اس کی بنیاد تو لا الہ الا اللہ ہے، اس کی بنیاد تو لا الہ الا اللہ ہے۔ ایمان ہوگا تو یہ سارے قرآن کے احکام کا عمل بنے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ اعمال نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں جو عمل کرے گا فلنحینہ حیاتا طیبہ، ایمان کی حالت میں وہ اعمال بنے گے۔ اگر ایمان کی حالت نہیں ہے تو وہ دنیا کی خدمت ہے اور دنیا کے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بدلہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک قصہ لکھا ہے حدیثوں میں کہ فرشتوں کی 2 جماعتیں، اللہ نے ان کو اپنے 2 بندوں کی طرف بھیجا اور کوئی کام کرنے کے لیے بھیجا، وہ کام کر کے راستے کی فضاؤں میں ان کی ملاقات ہوئی۔ ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ایک نے کہا کہ اللہ کا نیک بندہ تھا، تقوی والی زندگی تھی، زندگی ساری صاف اللہ کے احکام والی، لیکن ایک گناہ کا دھبا اس میں تھا۔ اللہ نے اس کی طرف بھیجا کہ دیکھو میرا یہ پیارا بندہ ہے، موت کی حالت میں ہے اور یہ پانی پینا چاہ رہا ہے، اور اس کے گھر میں مٹکا موجود ہے، اور اس کا خادم گلاس لے کر جائے گا اور مٹکے سے پانی لے گا، پلا دے گا، لیکن میں اپنے بندے کو پیاس کی حالت میں موت دے کر اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں۔ فرشتے جاؤ اس کے مٹکے کو توڑ دو۔ تو وہ ادھر سے گلاس لے کر چلا، فرشتے کی رفتار، مٹکا توڑ دیا گیا، پانی بہہ گیا اور وہ پیاس کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اچھا بھی تم کہاں سے آئے ہو؟ کام تو ایک نافرمان اور کافر کے پاس سے آئے ہیں۔ اس نے ساری زندگی نافرمانی میں گزاری اور اس کے دل میں یہ چاہت ہوئی کہ مرنے سے پہلے میں مچھلی کا بھنا ہوا گوشت کھاؤں، بہت بڑی فرمائش اور بہت بڑی چاہت ہے۔
اور اس نے اپنے خادم کو تالاب کی طرف بھیجا کہ جاؤ مچھلی شکار کر کے لا، اور اس میں کوئی مچھلی نہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا سمندر سے مچھلی پکڑو اور اس کے اس تالاب میں ڈال دو اور جال میں وہ پھنس جائے اور وہ یہ نافرمان مچھلی کھا کر میرے پاس آئے۔ تو فرشتے حیران ہو گئے، انسان تو حیران ہوتا، فرشتے، اے اللہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ میرا نیک بندہ تھا، اس کی زندگی میرے احکام سے بھری ہوئی ہے، کوئی نافرمانی کا داغ نہیں تھا، ایک اس کی غلطی تھی جو اس کا داغ، تو میں نے پیاس کی حالت لا کر اس کا جو ہے اس کا وہ گناہ کا دھبا بھی دھو دیا۔ اس لیے کہتے ہیں جب مسلمان سے عیادت کرتا ہے لا باس طہور انشاء اللہ۔ اے ایمان والے بندے، سر میں درد ہو گیا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایک دن کا بخار آ گیا تم کر رہے ہو، پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ درد ہو رہا ہے، بے چینی ہے، تڑپ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس بیماری سے تمہارے گناہ پاک ہو جائیں گے اور پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہو جاؤ گے، اور اگر گناہ نہیں ہے تو اللہ تمہارے درجات بلند کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے جنہوں نے آزمائشوں میں اور حالات میں یہ زندگی گزاری، اور وہ ایمان والے جنہوں نے عافیت کے ساتھ زندگی گزاری، دونوں کے اعمال برابر ہیں، لیکن جنہوں نے پریشانیوں کی حالت میں اللہ کے احکام پورے کیے ان کو جو جنت کے بڑے درجات دیے جائیں گے، تو عافیت والی زندگی گزارنے والے کہیں گے کاش ہماری کھالوں کو اللہ کے دین کے لیے قینچیوں سے کاٹا جاتا تاکہ ہم وہ بڑی جنت کو لے لیتے۔ تو بھئی عافیت مانگنی چاہیے، لیکن حالات آئیں تو یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں نے یہ ایمان والا بندہ تھا، اس کی جو ہے ایک دھبا تھا، اس کو میں نے پیاس لا کر موت دی، وہ بھی صاف ہو گیا، اور یہ نافرمان بندہ تھا، میرے بندوں کے ساتھ احسان کرتا تھا، تو یہ مجھ پر ایمان نہیں، جب اللہ کو نہیں مانتا اور آخرت کو نہیں مانتا تو پھر اس کے لیے آخرت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہزاروں سال کی زندگی ہمیں نہیں دی۔ ہم کہتے ہیں جی ہمیں زندگی ہزاروں سال کی ملے اور ہزاروں سال کی مشقت کے بعد فیصلہ ہو، تھوڑی سی زندگی دی۔ جو ایمان والا ہے اللہ کو پہچانتا ہے، اگر کروڑوں سال زندگی دی جائے تو یہ نشانی ہے کہ وہ کروڑوں سال ایمان اور اللہ کے مان کر چلے گا۔ اس لیے 63-70 سال کی زندگی پر اللہ نے کامیابی کا فیصلہ کر دیا، اور یہ جس کو 60-70 سال کی زندگی دی گئی یہ اللہ کا منکر ہے، یہ آخرت کا منکر ہے۔ اگر کروڑوں سال بھی دنیا میں زندہ رکھا جائے کہ جی ہمیں لمبی زندگی کیوں نہیں دی گئی، تو اس نے تو اپنے کفر پر رہنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آزمائش اور امتحان کا وقت تھوڑا سا ہے، اور یہ التعب موقت والاجر مؤبد، یہ مشقت کا زمانہ تھوڑا سا ہے اور بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ تو بھائی آخری بات کہ انسان کا جو سرمایہ ہے وہ اس کے اندر کے دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور اعضاء کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تمہاری شکلوں اور صورتوں اور اموال اور اسباب کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ اعمال ایسا سرمایہ ہے، اعمال کہتے ہیں جو آج اس کی جو اصل سرمایہ ہے وہ ہمارے ہاں بے قیمت ہو گیا، اور یہ بے قیمت دنیا کے جو اسباب ہیں، ساتوں زمین اور آسمان مل کر وہ چیز نہیں کر سکتے جو ایمان والے کے ایک عمل پر اللہ اپنی قدرت سے کریں گے۔ ایمان والے کے ایک عمل پر اللہ کریں گے، ایمان والے کے ذرہ برابر ایمان کی وجہ سے ایمان والا اس ایمان کے ایسے پلسرات پر سے گزرے گا، بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا۔ ایمان والا ایک ذرہ ایمان دنیا سے 10 گنا بڑی اللہ جنت اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے بھائی اصل ایمان اور اعمال یہ وہ سرمایہ ہے جو اصل مایہ ہے ہماری۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ نے یعنی یہ جو انسان کا مایہ ایمان اور اعمال ہر وقت اس کے ساتھ ہے، یہ کہیں چھوٹتا نہیں ہے، یہ تو دنیا میں بھی اسی اور کائنات کو اس کا شعور ہے کہ یہ آنے والا بندہ نمازوں کا اس کا نور اور اللہ کے ذکر کا اس کے ساتھ نور، دعوت دینے کا نور، اللہ کے دین کے لیے مجاہدے اور قربانیاں کرنے کا نور، اس لیے کائنات اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام ایک ان کی زندگی ہے جب خواہشات پر چل رہے تھے تو اپنی نظروں سے گر رہے تھے، ایک دوسرے کو جہاں قتل کرتے تھے اور اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن جب ایمان اور اعمال والے بنے اور ایمان اور اعمال کے سرمایے کو لے کر گئے تو اسلامی تاریخ ہے کہ ایک دفعہ سمندر اور 3 دریاؤں نے ان کو راستہ دیا اور وہ اپنے گھوڑوں سمیت پانی کے اوپر سے گزر کر گئے۔
کہ سمندر سمجھتا ہے، دریا سمجھتا ہے کہ یہ ایمان اور اعمال والے ہیں۔ قسمینا، امیر ہمیں کہتا تھا اللہ کا بسم اللہ پڑھو اور اپنی سواریوں کو دریاؤں میں ڈال دو اور بتاؤ کہ ہم اللہ کے رسول کے نمائندے اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، تم تو اللہ کی مخلوق ہو۔ تو اسلامی تاریخ میں ہے کہ 3 دفعہ دریا اور 1 دفعہ بحرین کا سمندر، صحابہ اس پر چلے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور پھر صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر بن خطاب، یہ جو ہے دریائے نیل خشک ہو گیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ایک رسم ہے، اس کو بھینٹ چڑھاؤ، ایک کنواری بچی کو سونے کے زیورات اور لباس پہنا کر پانی میں ڈبو دو۔ تو میں نے کہا اسلام چاہے پورے ملک کا مسئلہ ہو، بے ناحق کسی بچی کی جان کو جہاں قتل کرنا اس کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ تم نے خود رسم بنائی ہوئی ہے، شیطان نے تمہیں یہ جو ہے تمہارے ذہنوں کو خراب کیا ہوا ہے، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا بالکل ٹھیک کیا، لیکن دریائے نیل خشک ہے، میرا خط یہ دریائے نیل کو دے دو۔ اور دریائے نیل سے کیا کہا، اے دریائے نیل، اگر تم خود جاری ہوتے ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہمیں تمہاری، لیکن اگر اللہ جاری کرتا ہے تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ تمہیں جاری کرے۔ نہ کوئی ڈیم بنائے گئے، نہ بارشوں کے پانی کو روک کر دریا کی طرف متوجہ کیا، نہ دوسرے دریا سے اس دریا میں پانی ڈالا گیا، بس وہ خط جہاں پانی تھا ڈال دیا گیا۔ رات کو وہ خط ڈال کر آئے، صبح 16 ہاتھ اوپر ہو کر وہ چل رہا تھا، اور کہتے ہیں اس کے بعد وہ پانی خشک نہیں ہوا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، مدینے کے ایک پہاڑ سے لاوا نکلا، اور لاوا نکل کر وہ لاوا پھیل کر بستی کی طرف آ رہا ہے۔ کون سی طاقت ہے جو اس کو روک دے؟ آج بھی یہ واقعہ پیش آتا ہے تو بستیوں کو خالی کرنے کا حکم ہو جاتا ہے، اور فضاؤں میں دھواں ہونے کی سے فلائٹیں بند ہو جاتی ہیں، ساری زندگی کا نظام معطل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں اللہ نے کر کے دکھلایا، کوئی نظام معطل نہیں ہوا، اور وہ آگ نکل کر مدینے کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت عمر کوئی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کرتے ہیں ایمان اور اعمال پر۔ کن کے ایمان اور اعمال پر؟ اپنے بندوں کے ایمان اور اعمال پر۔ یہی لوگ جو پہلے اعمال سے غافل تھے، پتہ ہی نہیں تھا اور اندھیریوں میں تھے، آج اللہ نے وہ اتنا کہ دریا خشک ہوتا ہے تو حضرت عمر خط لکھتے ہیں، اور جناب اللہ پہاڑ سے آگ نکلتی ہے تو حضرت عمر تمیم داری کو کہتے ہیں، اے تمیم داری جاؤ اس آگ کو بجھاؤ۔ زمین ہلنے لگتی ہے، زلزلہ کہ جس سے زمین پھٹے گی، کتنے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹلیں گے، کتنے گھر دھس جائیں گے، کتنے لوگ ہلاک ہوں گے۔ حضرت عمر باہر نکلے اور زمین پر کوڑا مارا زور سے، کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کر رہا کہ ہلتی ہو؟ کوڑے سے زمین فوراً رک گئی۔ دنیا والوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، دریا جاری نہیں ہو رہا، دنیا والے اس کو چالو نہیں کر سکتے، خط کے ذریعے اللہ سے جاری کروا لیا۔ پہنچال اور لاوا پک کر آ رہا ہے اور لوگ دوڑ رہے ہیں، لیکن نہیں، ایمان والے اے تمیم جاؤ اس کو روکو۔ پہلے تو انہوں نے عاجزی میں امیر المومنین کون ہوں، مجھ سے کیا ہے، پھر چلے اور اسی کی طرف چلے۔ لاوا آ رہا ہے اور یہ اس کی طرف چل رہے ہیں ایمان کی بنیاد پر۔ کہتے ہیں ہاتھوں سے لاوے کو روکا اور پیچھے دھکا دیا، جس سوراخ سے نکلا تھا اسی سوراخ میں اس لاوے کو پہنچایا اور اوپر پتھر رکھ دیا۔ یہ شان ہے ایمان والے کی۔ اللہ نے ایمان وہ دولت دی ہے کہ میری ذات پر یقین کرو تو ساری دنیا کے کام بنا دوں گا۔ تو یہ اللہ نے آج وہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور آج والوں کے لیے تو اللہ کے رسول کی بہت زیادہ خوشخبری ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اور ان کی جائے محنت ان کی تھوڑی ہوگی اور نتائج اللہ بہت زیادہ ظاہر فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، میں اللہ کا نبی، جنت کے بہت بڑے مرتبے اور جنت کا ایک درجہ توبہ ان کے لیے ایک دفعہ خوشخبری دیتا ہوں توبہ کی، اور وہ میرے امتی جو بعد میں آئیں گے مجھے دیکھا نہیں اور زمانہ وحی دیکھا نہیں، اور وہ جو ہے مجھ پر ایمان لائیں گے، دین کی محنت کریں گے، میں اللہ کا نبی 7 مرتبہ ان کو توبہ کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے جو بے چین اور پریشان ہو کر پردیسی بن کر پھریں گے؟
وہی حضرت ابوبکر صدیق والا، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ہستی اللہ حضور کے انتقال پر اللہ کے دین میں سوئی کے ناکے کے برابر کمی آ جائے اور ابو بکر اپنی اس قیمتی زندگی کو محفوظ رکھے، ایسا نہیں ہوگا۔ ابو بکر اپنی زندگی کو قربان کرے گا، ابو بکر کی گردن جو ہے اللہ کے راستے میں کٹ جائے گی یا اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اس جذبے پر کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ عمارت پوری دین کی تھی، حضور کے انتقال پر دھڑام سے گری تو فوراً ابو بکر نے 100% صحابہ کو نکالا کہ جس طرح حضور نے صحابہ کو متحرک کیا تھا۔ تو جس زمانے میں بھی امت کے جب دین زمین بوس ہو رہا ہو اور لوگوں کی زندگیوں سے نکل رہا ہو تو وہی ابو بکر والا علاج کہ 100% مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں نکالو، یہی علاج اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے سمجھایا اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنیاد پر یہ کہا نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو اللہ کے راستے میں۔ کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہندوستان میں ایک پہلے ان حالات سے کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں ورنہ نکالے جاؤ گے، نکل جاؤ اللہ کے راستے میں ورنہ نکالے جاؤ گے۔ تبھی اللہ نے آج ہمیں یہ کام دیا ہے۔ اے اللہ جو پچھلی زندگی آپ نے زندگی کا سرمایہ دیا، ہم نے اس کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں خرچ کیا، جو ہماری نادانی تھی کہ ہماری اس محنت سے کوئی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ خواہشات پوری ہونے کی جگہ اللہ نے بنائی نہیں۔ جو لکھا ہے وہ کوئی کم نہیں کر سکتا، جو لکھا نہیں سارے ایڑی چیٹی کے ذریعے لگا کر ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ یہ زندگی تو آپ نے دین کو زندہ کرنے کے لیے دی تھی، اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ ہم نیت کرتے ہیں کہ جو زندگی اور صلاحیتیں ہیں تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہم خرچ کریں گے، تاکہ ہماری چاہتوں کو آپ قیامت میں اپنی رحمت اور اپنی قدرت کے مطابق ہماری چاہتوں کو پورا کریں۔ تو بھئی کون کون اس کی نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ کون کون اس کی نیت کرتا ہے؟ مجھے اللہ کا معاملہ، اللہ کہتے ہیں ہمیں دنیا کے اسباب، جسمانی طاقت اور اپنی جو ہے فٹنس جسم کی دکھانے کی ضرورت نہیں، اپنے دل کی نیت کو بدل لو۔ انما الاعمال بالنیات، جو بھی اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھنے کی نیت کر لے گا، ذمہ داری کا احساس ہماری کتابوں میں علم میں وہ اس محنت والا ہو جائے گا اور ہم اس کی تربیت فرمائیں گے۔ تربیت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اے عیسیٰ اپنے علم میں سے میں ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے میں ان کو حلم عطا کروں گا۔ تو بھائی پچھلی زندگی پر توبہ استغفار، آئندہ کی زندگی تو اس کی اب نشانی یہ ہے کہ بھائی اس مجمع میں سے جس ساتھی کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو باقی سارے ساتھی بیٹھے رہیں، تشکیل کے آخر تک بیٹھے رہیں۔ دیکھو فیصلہ بالکل آخر میں ہوگا، ابھی اٹھنے کی ضرورت نہیں کسی کو، صرف جو 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوں۔ بتائیں بھائی کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے آئے تھے کم وقت کے لیے؟ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں اللہ کے سامنے، کھڑے ہو کر پیش کریں۔ اللہ ہمیں ہم سے ہماری ذاتوں سے اور بیان کرنے والے سے زیادہ سمجھتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ اپنی قدرت اور رحمت کے مطابق ہمیں جہاں قبول فرمائیں گے۔ تو بھئی یہ تو وہ ہیں کہ 4 مہینے نہیں لگے، 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے، لیکن بیٹھے ہوئے یہ بڑے سعادت مند ہیں، 4 مہینے کے لیے لگ چکے ہیں، لیکن یہ میدان ترقیوں کا میدان ہے۔ ان میں سے ہر سال 4 ماہ کے لیے اپنے آپ کو کون پیش کرتا ہے؟ وہ بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ 4 ماہ نقل و حرکت میں اور 8 ماہ اپنے مقام پر۔ یہ صحابہ کی آخری ترتیب، یہی ہمارے حضرات فرماتے ہیں ابو بکر جو ہے 100% لگانے والے، 100% لگانے والے، اور حضرت عمر آدھا لگانے والے، اور عام صحابہ کی ترتیب 1/3 لگانے والے۔ تو وہ کم از کم ہم اس ترتیب پر آ جائیں۔ اللہ ہمارے اس کھڑے ہونے کو قبول فرما لے اور قبول فرما کر اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔